ویلکم بیک ٹو دس اسپیشل ٹرانسمیشن ونس اگین. اور سیاست اور معیشت الگ الگ ہو ہی نہیں سکتی, لیکن مسئلہ یہاں پہ وہی ہے جو بریک سے پہلے ہم اتھر ڈسکس کر رہے تھے کہ معیشت پہ اتنی سیاست ہو چکی ہے اور سیاست معیشت میں اس طرح چلی گئی ہے کہ اس کو سیپریٹ کر کے عام آدمی تک ریلیف پہنچانا جو ہے وہ بہت بڑا ایشو بن گیا ہوا ہے. اب فار ایگزامپل عتیق میر صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گی کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایگریکلچر کو آپ ٹیکس لگائیں تو اس میں اسپیسیفکلی کل جو ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ جو بڑے جاگیردار ہیں, جو فیوڈل لارڈز ہیں آپ کے, انہوں نے ان کی بات کی ہے. بٹ یہاں کون یہ کیٹیگرائز کرے کہ چھوٹے کسان کے اوپر ٹیکس نہیں لگنا چاہیے, وہ تو بیچارہ اپنے ٹریکٹر کے لیے جیسے کلاسرا صاحب کہہ رہے تھے اتنا ہی مہنگا ڈیزل خریدتا ہے, اتنی ہی مہنگی کھاد خریدتا ہے. لیکن جو اتنی جائیدادوں کے مالک ہیں اور جو فارمرز بہت بڑے بڑے ہیں, جو فیوڈل لارڈز ہیں, ان کو ہم کیسے ٹیکس کریں؟ ان کو کون ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ وہ تو خود پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں. دیکھیں, بنیادی سوال تو یہی جو آپ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے اس سلسلے میں کوئی پالیسی وضع کرنی ہے, جن لوگوں نے انہیں ٹیکسیشن میں لانا ہے, وہ تو خود بیشتر لوگ نظام سے جڑے ہوئے ہیں, وہی انہی لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے یا پورا سسٹم انہی کے تابع ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے بڑے بزنس مین بھی جو سیاست میں آئے, اسمبلیوں میں پہنچے, انہوں نے ایک خاص کیٹیگری کے لیے تجاویز دی اور انہیں بچانے کی کوشش بھی کی جس سے وہ خود منسلک تھے. اس نظام میں کون تخصیص کرے گا اور کون چھوٹے اور بڑے کو مختلف کیٹیگرائز کر کے انہیں ٹیکس نیٹ میں لائے گا, یقیناً یہ اسمبلیوں ہی میں ممکن ہے. لیکن اسمبلیوں میں کہاں سے وہ لوگ آئیں جو ان لوگوں کے سامنے وہ کھڑے ہو سکیں, اس نظام سے لڑ سکیں؟ ہم نے تو دیکھا جس نے بھی اس نظام کو بدلنے کی کوشش کی انہیں ڈسٹ بن کی طرح اسمبلی سے اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا. تو یہ ایک بڑا آپ نے کٹھن سوال کیا ہے کہ اسے کون بدلے گا, لیکن یہ سوال اپنی جگہ ہے, یہ ضرورت تو اپنی جگہ ہے, اسے بدلنا چاہیے. دیکھیں, ٹیکسوں میں جب کبھی بھی یہ تفریق ہوگی, یہ تخصیص ہوگی, ایک ہمارے طبقے کا ٹیکس دینے والا یہ بات ضرور سوچتا ہے کہ ہم تو اپنے حصے کا ٹیکس دے رہے ہیں اور حصہ بقدر جسہ ادا بھی کر رہے ہیں, لیکن وہ اشرافیہ جسے ہر سہولت حاصل ہے, جو ہمارے دیے ہوئے ٹیکس پر وہ ہر مراد سے فیض یاب ہو رہا ہے, اسے بھی ٹیکس نیٹ میں آنا چاہیے. یہ نظام اب تبدیل ہو جانا چاہیے کہ ابھی دیکھیں آئی ایم ایف کی چیف نے بھی یہ بات کہی کہ ہمیں تو امیروں سے لے کے غریبوں کو دینا ہے. جی, یہ کیسا نظام ہے جس میں غریبوں سے لے کے امیروں کو پالا جا رہا ہے؟ Exactly. تو لیکن اس کے لیے یا تو کوئی احتساب ہو, ٹھیک ہے, یا انقلاب آئے. اور انقلاب آپ کو پتہ ہے بہت ہی سنگین صورتحال ہوتی ہے میرے خیال میں. لیکن جو بھی طاقتیں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. ووٹ کے ذریعے انقلاب آئے گا یہاں پہ, تو اب ہم ایک جمہوری ملک ہیں, اور کوئی طریقہ نہیں, اور طریقہ تو نہیں ہے. لیکن ووٹ کے لیے وہ ماحول بھی تو ہو. جی جی قاسمی صاحب, پہلے چن لیا جائے کہ کون حکمران ہوگا, پھر الیکشن ہو, تو یہ ووٹ تو نہیں چاہیے, ایسی جمہوریت تو نہیں چاہیے. Absolutely. اچھا میر صاحب, ہماری کوشش ہے معیشت ٹھیک کر لیں تو پھر انشاءاللہ جلدی ہم جمہوریت کے حوالے سے بھی ایک ٹرانسمیشن کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس میں بھی کوئی بہتری لانے کے لیے کوئی معزز دوستوں سے بات کی جائے. اچھا سلیری صاحب, ایک چیز دیکھیں, سیاسی استحکام ہوگا. جی قاسمی صاحب, سیاسی استحکام ہوگا تو معیشت بہتر ہوگی. بالکل بجا فرمایا, 100%. دیکھیں, میں ایک چھوٹی بات اگر مجھے موقع دیں, 1 منٹ کا مجھے موقع دیں. جی پلیز. دیکھیں, میں ایک منظر دیکھ رہا ہوں کہ مقامی سرمایہ کاروں کو دیکھ کر غیر ملکی سرمایہ کار آتے ہیں, لیکن یہاں کے ماحول میں مقامی لوگوں کے لیے تو نہ صنعت کے فروغ کا موقع ہے, نہ تجارت کو بہتر کرنے کا موقع ہے, نہ ہی سرمایہ کاری کا موقع ہے. ٹھیک. جب کبھی بھی دیکھیں کوئی پالیسی بنتی ہے, پاور سیکٹر ہے, غیر ملکی سرمایہ کار آ گیا, دیگر سیکٹرز ہیں, چاہے پی آئی اے کا معاملہ ہو, یا غیر ملکی سرمایہ کاروں کو کیوں دعوت دی جاتی ہے؟ غیر ملکی سرمایہ کار کی نظر سیاست پر ہوتی ہے, وہ کبھی بھی اپنا پیسہ مقامی طور پر
اپنے جو بھی اس سے کانٹیکٹ لیا ہوتا ہے اسے بہتر کرنے میں خرچ نہیں کرتا, ٹھیک, وہ اپنا پیسہ باہر لے جاتا ہے. کہ الیکٹرک اس کی واضح مثال ہے. تو ہمیں مقامی سرمایہ کار کو, مقامی صنعت کار کو حوصلہ دینا ہے, ایسی پالیسیز بنانی ہے کہ یہ لوگ یہاں اسٹیبل ہوں تاکہ باہر سے سرمایہ کار انہیں دیکھ کر ہمت پکڑے اور یہاں پر آئے, تاکہ پیسہ بھی مقامی طور پر ہی رہے. ٹھیک ہے. اچھا, ورنہ تو صورتحال یہی ہے. سیاست تک دیکھیں جو حکمران آتے ہیں وہ بھی غیر ملکی ہیں, غیر مقامی ہیں, چاہے ہمارے ملک کے کیوں نہ ہوں. کوئی دبئی میں بیٹھا ہے, کوئی لندن میں بیٹھا ہے, تو ہماری ہر چیز غیر مقامی ہے. کچھ تو مقامی ہونا چاہیے. جی بالکل, سوائے ڈالر کے سب کچھ یہاں پہ بنڈس میں آتا ہے, ڈالر نہیں آ رہا. اچھا سلاری صاحب, ایک چیز بار بار بتائی جاتی رہی گزشتہ چند سالوں کے دوران, اکثر حکمراں اس کا ذکر کرتے رہے, سی پیک گیم چینجر, انویسٹمنٹ جو آئی ہے وہ گیم چینجر ہے. اب ہمارے منرلز کی پالیسی سامنے آئی ہے, تو یہ جو ان سیکٹرز میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے, کیا یہ واقعی ہماری اکانومکلی گیم چینجر, اور یہ گیم چینج کب ہوگی؟ دیکھیے اطہر, سی پیک کا جو پہلے فیز میں جو بھی ہم نے ڈیولپمنٹ دیکھی, اس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ آپ کا ہارڈ ویئر تھا. کہ آپ کے پاس مہنگی بجلی ہے, لیکن آپ کے پاس آئی پی پیز آگے, انہوں نے فوری طور پہ بجلی دینا شروع کر دی, آپ کو سڑکیں بنا کے دے دی, آپ کا گوادر پورٹ جو ہے وہ بن گیا. اب اس کے بعد اس سارے انفراسٹرکچر کو یا بجلی کو استعمال کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے, اگر نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ جو بھی آپ نے ایک پہاڑ کا جو جتنی ترقی کی پہلے فیز میں جو بھی انفراسٹرکچر بنایا وہ دھرا کا دھرا رہ جائے گا. یعنی گوادر پورٹ ہے, اگر ہمیں ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پایا کہ کیا وہ ٹرانس شپمنٹ پورٹ ہوگا یا وہ آپ کا مین پورٹ ہے. اگر مین پورٹ ہے تو وہاں پہ انڈسٹری ہونی چاہیے, اگر انڈسٹری لگانی ہے تو وہاں پہ 14 سال کیوں لگے ابھی تک آپ کے پاس وہ جو پاور پلانٹ تھا وہ کیوں نہیں فنکشنل ہوا. اگر وہ ٹرانس شپمنٹ پورٹ ہے تو آپ کے پاس کیا ایسی فیسلٹیز ہے کہ ایک جہاز آئے جو کہ فوری طور پہ اس کا سامان سکین ہو اور دوسرے جہاز میں اس کو کسی اور ڈیسٹینیشن کے لیے بھیجا جا سکے. اسی طریقے سے ایگریکلچر کو اگر آپ دیکھیں تو میں اس وقت آپ کے پروگرام کی وساطت سے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان اور چائنا کے درمیان سی پیک کے جو ایگریکلچر کے معاہدات تھے وہ منسٹری آف فوڈ سیکورٹی میں ان ایم او یوز کی کاپیز جو ہے وہ موجود نہیں ہیں. آپ کے سربراہان مملکت, آپ کے صدور آپس میں جب آئے کہ انہوں نے جتنے بھی اس پہ ایم او یوز کیے, اگر وہ فوکل منسٹری اس میں اس کے ایم او یوز ہی گم ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے اس پہ پھر, یعنی اگر میں سی پیک پہ علیحدہ سے آپ پروگرام کریں اور مجھے آپ کہیں کہ اس میں 15 کیا چیزیں ایسی ہیں جو کہ درست ہونی چاہیے تو میں آپ کو وہ گنوا دوں گا. لیکن اس وقت تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ جو کچھ ہوا کیا ہم اس کو اس وقت استعمال کرنے کی پوزیشن میں ہیں, اور اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ وہ جو بھی ہم نے انفراسٹرکچر کھڑا کیا تھا ابھی تک ہم سے فائدہ اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں. اور وجہ یہ ہے کہ ہماری پالیسیز جو تھی, اس پہ جو امپلیمنٹیشن جو تھی وہ ان جو انفراسٹرکچر ہے اس کے مطابق ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا پائے. آلرائٹ, کلاسرا صاحب کنٹینیو کروں گی میں اسی کویسچن کو جو اطہر نے پوچھا عابد صاحب سے, کہ ہم لوگ ایک فلیگ شپ پروجیکٹ لاتے ہیں, اس کو بڑا ایڈورٹائز کرتے ہیں اور اس پہ بڑے خوش ہوتے ہیں, مقامی لوگوں کا اس میں شیئر نہیں ہوتا, بیسک انفراسٹرکچر ڈیولپ ہونے میں 10 سال آرام سے گزر جاتے ہیں. اگر اس سپیڈ سے کام ہونا ہے تو جتنی مرضی انویسٹمنٹ ہو جائے کچھ نہیں ہو پائے گا. یہ جو کانٹینیوٹی ہونی چاہیے پالیسیز میں, یہ کیوں نہیں ہو پاتی؟ حالانکہ یہ تو سب کے انٹرسٹ میں ہے. بے شک 5 سال زرداری صاحب کی گورنمنٹ ہو, انہوں نے سی پیک کا آدھا کام کیا ہو, آدھا نواز شریف کی گورنمنٹ کر لیتی, اس سے آگے پی ٹی آئی کی کر لیتی, شیئر تو سب کو ملنا تھا. اٹ از سچ اے بگ پائے. لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ آگے نہیں بڑھ پاتا؟ بڑا یہ اہم سوال ہے آپ کا, اور میں ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں, ان کو عابد سلاری صاحب کی. انہوں نے ابھی بات کی چائنیز کے ساتھ ایگریکلچر کوآپریشن کی. میں 25 سال پہلے اسلام آباد آیا تھا, اور اس وقت ڈاکٹر ظفر الطاف جو ہیں سیکریٹری ایگریکلچر تھے, ایم ٹاکنگ اباؤٹ 98. اس وقت کے چائنا اور اس پاکستان کے یہ آپ کے ایم او یو سائن ہو رہے ہیں, ایسے ایسے پروجیکٹس, ایسے ایسے منصوبے, بعد میں وہ پی آر سی میں گئے, چیزیں کیں. اس وقت ماڈل فارمز بن رہے تھے, مجھے آج تک یاد ہے, میں اس وقت ڈان میں تھا, میں ڈان کے لیے رپورٹنگ کرتا تھا, ایگریکلچر میری بیٹ میں تھی. تو یہ کرے گا, ہم یہ کریں گے, بہت سارے انہوں نے انیشیٹو دیے, سیڈ دینے کی کوشش کی. زرداری صاحب کا دور ہے, اس دور میں پھر ایگریکلچر کو ریوائیو کیا گیا. ہوتا کیا ہے
डॉक्टर साहब ने बड़ी कोशिश की थी, वो जेन्युइन एक अगेन आबिद भाई इस बात को एंडोर्स करेंगे जो जानते हैं डॉक्टर जफर अल्ताफ़ को, कि एग्रीकल्चर से उनसे बेहतर कोई नहीं जानता था और किसानों के लिए जिए, हमेशा उनके लिए मरे। उनका ये हमारे कैपेसिटीज़ के इश्यूज़ हैं जो हम इतने, मतलब हम ये बात मान क्यों नहीं लेते। ये हो सकता है बहुत से लोगों को ना बात मेरी अच्छी लगे, मैं अपने बारे में कह देता हूँ कि मैं इतना नालायक क्यों हूँ कि मैं मॉडर्न दुनिया के साथ चल नहीं पा रहा। मुझे उनकी टेक्नोलॉजी समझ नहीं आती, मुझे उनकी सिंसेरिटी समझ नहीं आती। वो हमारे यहाँ आना चाहते हैं, हमें डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है वो अपना प्रॉफिट भी लेंगे, अपना भी उनको कोई ना कोई शेयर चाहिए, इट्स अंडरस्टैंडेबल, कोई फ्री लंचेस नहीं होता। लेकिन मैंने जो ओवर द पीरियड ऑफ ईयर 25 सालों में देखा है, हमारी ब्यूरोक्रेसी की जो एफिशिएंसी थी, इनकी कम्पिटेंसी थी, वो कम्प्रोमाइज़ हुई है। हमारे यहाँ जो पहले कभी क्लास थी ब्यूरोक्रेट्स की, जो लोग आते थे, पॉलिटिकल एलीट भी आती थी, वो इस मुल्क के साथ कोई हमदर्दी रखते थे, कुछ ना कुछ चल रहा हो या काम चल रहा था। अब आपके मैं मतलब यहाँ पे मिला हूँ या किसी से कोई बंदे आपको फेडरल सेक्रेटरी बन गए, जिनको सुपरिटेंडेंट। ऑडियो में कोई मसला आ रहा है। रऊफ़ क्लासरा साहब आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, साथ साथ अतीक मीर साहब आपका बहुत शुक्रिया, और आबिद कयूम सुलहरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। और अथर इतनी बातें हर तकरीबन सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से बंदे ने रिप्रेजेंट किया, इकॉनमी को भी और सियासत को भी हमारी आज की ट्रांसमिशन में। मेरे ख्याल है बहुत अंदर जो है ना, जो एक मेन एलिमेंट नज़र आता है वो है विल। वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ अ वे। अगर ये लोग पार्लियामेंट में बैठ के, वो एक अजीब सा वो अच्छी मिसाल नहीं है कि खाता है तो लगाता भी है, बट इन माय ओपिनियन अगर वो खाते हुए लगा रहे होते तो हम यहाँ तक ना पहुँचे होते। वो असल में खाते हुए खा रहे होते हैं, तो सिर्फ पता नहीं कहाँ वो लगा भी अपने पास ही रहे होते हैं कहीं। असल में इशू ये है कि देखिए बहुत सारे हमारे इकॉनमी के मसाइल हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो हमारे मुआशियात हैं वो इन चीज़ों को बेहतर समझते हैं, लेकिन दुनिया भर में ये चीज़ें चल ही रही हैं। हम हर चीज़ को अलजबरा बना देते हैं। अगर छोटी सी हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट आनी हो, उसको हम कंट्रोवर्शियल बना देते हैं, और उसमें सबका किरदार होता है, उसमें मीडिया का किरदार भी होता है, उसमें सियासतदानों का किरदार भी होता है, उसमें दीगर इदारों, ब्यूरोक्रेसी का और दीगर इदारों का किरदार होता है। आप देख लें कि नैब का यहाँ पे जिक्र हुआ, नैब के हवाले से हमारी अदालतें कहती रही हैं कि जिस किस्म का उनका रवैया है, यहाँ पे तो कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेगा। अब जिस दिन हमने मिनरल्स की कॉन्फ्रेंस की और जो वो विजन दिखाया हमने पूरी दुनिया को कि हम यहाँ पे हमारे इतने मिनरल्स हैं, वज़ीर आज़म साहब ने वहाँ पे इस्लामाबाद में तकरीर में क्या जिक्र किया कि जी नैब यहाँ पे ये करता रहा। भाई आपने वहाँ पे इन्वेस्टर्स उनको डराने के लिए बुलाया है, उनको डराना था या आपने उनसे इन्वेस्टमेंट करवानी है। तो देखिए, पर इशू ये है कि ये सारी चीज़ें होती रही हैं। ये एक ऐसी चीज़ है मेरे ख्याल में जिसके ऊपर तमाम सियासी जमातों को, माशरे के जितने भी वो तबकात हैं जो कोई रोल अपना अदा कर सकते हैं, सबको करना पड़ेगा। मईशत दुरुस्त होगी तो ये मुल्क आगे चलेगा, और उसके अलावा तो मसाइल सब आगे चल सकेंगे, वरना कोई भी आगे नहीं चल सकेगा। ये स्पेशल ट्रांसमिशन करने का मकसद यही था कि वक्तन फवक्तन तो यही बातें रोज टॉक शोज में डिस्कस होती हैं, बट लेट्स हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू कि सब क्या कहते हैं। तो सब असल में ये कह रहे हैं कि हमें ना छेड़ें, दूसरे से जो मर्जी ले लें। इस तरह मुल्क आगे नहीं बढ़ पाएगा। इस मुल्क से लोगों ने बहुत कमाया है, जायदादें बनाई हैं, नई नेशनैलिटीज़ ले ली हैं। नाउ इट इज़ टाइम टू पे बैक। जो बड़े बड़े दुनिया में नाम हैं, बिल गेट्स हो गए जिन्होंने बहुत पैसा बनाया है, वो भी कम्युनिटीज़ को पे बैक करना शुरू कर देते हैं इंडिविजुअल लेवल पे। इट्स योर जॉब, इट्स योर ड्यूटी। तो मेरे ख्याल है पाकिस्तानी होने का तकाजा यही है, अपने रोल्स अज्यूम करें, टैक्सेस दें, और जो कुछ है उसको किसी हद तक गरीब के लिए सरेंडर करें। बहुत शुक्रिया। किसी और प्रोग्राम में मुलाकात होगी।